ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی اور مشرق وسطی میں امریکی تنصیبات پر حملوں کے باعث فضائی سفر کے ایک نئے بحران نے جنم لے لیا ہے، جس کے نتیجے میں کئی ممالک سمیت پاکستان کی پروازوں نے بھی متحدہ عرب امارات کی فضائی حدود کا استعمال ترک کر دیا ہے۔ اب یہ پروازیں سعودی عرب اور عمان کے طویل متبادل راستے اختیار کرنے پر مجبور ہیں، جس سے سفر کے دورانیے اور اخراجات میں بھی بھاری اضافہ ہوا ہے۔ اس تبدیلی سے دمام سے پاکستان کی پروازوں کے وقت میں تقریباً پونے 2 گھنٹے، جبکہ جدہ، ریاض اور مدینہ کی پروازوں کے دورانیے میں بھی نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جس کے باعث ایئر لائنز کو لاکھوں روپے کے اضافی اخراجات کا سامنا ہے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق پاکستان نے متبادل ذرائع سے رقم کا بندوبست ہونے کے بعد متحدہ عرب امارات کو $2 ارب کی ادائیگی کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے۔ پاکستان کو رواں سال جون تک مجموعی طور پر $4.8 ارب کی ادائیگی کرنی ہے، جس کے لیے 2 دوست ممالک سے $5 ارب سے زائد کی فراہمی کی یقین دہانی مل چکی ہے۔ اسی سلسلے میں $1.3 ارب کا یورو بانڈ بھی اپنی 10 سالہ مدت پورے ہونے پر اسی ہفتے میچور ہو رہا ہے، جس کی ادائیگی کی جائے گی۔ حکام کا کہنا ہے کہ ان تمام بیرونی ادائیگیوں کا انتظام مکمل کر لیا گیا ہے، جس سے معاشی استحکام میں مدد ملے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایرانی قیادت کے خلاف حالیہ غیر اخلاقی اور گالیوں بھری سوشل میڈیا پوسٹ نے عالمی مبصرین اور میڈیا پینلز کو حیرت زدہ کر دیا ہے۔ CNN کے تجزیہ کاروں نے ان بیانات کو جنگی جرائم کے زمرے میں آنے والے اقدامات کی ترغیب قرار دیا ہے، جبکہ عالمی امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسی زبان استعمال کرنے سے ٹرمپ کو ایران کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں مل سکے گی۔ مبصرین کے مطابق ٹرمپ کے ان اقدامات نے ایران کو مزید دلیر کر دیا ہے اور ان کی حالیہ دھمکیاں ان کی اپنی فرسٹریشن کی عکاسی کرتی ہیں۔ برطانوی ٹریڈ یونین رہنما ہوورڈ بیکٹ نے تو یہاں تک مطالبہ کر دیا ہے کہ ٹرمپ کو ان کے اقدامات پر عالمی عدالت انصاف کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے۔ بھارت میں مغربی بنگال اور آسام سمیت دیگر ریاستوں میں انتخابات کے قریب آتے ہی مودی سرکار کا ایک اور فالس فلیگ آپریشن بے نقاب ہو گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق بھارتی خفیہ ایجنسی راز سے منسلک سوشل میڈیا اکاؤنٹس پاکستانی اداروں پر بے بنیاد الزامات لگا کر جنگی ماحول پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ انتخابی فائدے کے لیے پاکستان مخالف جذبات ابھارے جا سکیں۔ اس پر سخت رد عمل دیتے ہوئے وزیر دفاع خارجہ آصف نے کہا ہے کہ بھارت بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر بھارت نے دوبارہ کوئی مہم جوئی کی تو اس بار جواب کولکتہ تک پہنچ کر دیا جائے گا۔ برطانیہ میں ایسٹر کی تعطیلات کے دوران طاقتور طوفان ڈیو نے تباہی مچا دی ہے، جس کے باعث پورے ملک میں نظام زندگی بری طرح درہم برہم ہو گیا ہے۔ ویلز اور شمالی آئرلینڈ میں 93 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی طوفانی ہواؤں اور شدید برف باری نے ٹرانسپورٹ کے نظام کو مفلوج کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں سینکڑوں ٹرینیں اور پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ حکام نے مسافروں کو درپیش شدید مشکلات کے پیش نظر متعدد علاقوں میں سیلاب کا الرٹ بھی جاری کر دیا ہے اور شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ایران کے خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حالیہ دھمکیوں کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے انہیں لفاظی اور پروپیگنڈا قرار دیا ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ امریکہ کو ایران کے ہاتھوں جو عسکری شکست اور رسوائی ہوئی ہے، اسے محض میڈیا وار اور ذہنی ہتھ کنڈوں سے چھپایا نہیں جا سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ صدر ٹرمپ اس وقت خود شدید سیاسی اور عسکری مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں اور ہاری ہوئی امریکی فوج کی ساکھ اب خالی باتوں سے بحال نہیں ہو سکے گی۔ سعودی عرب نے ایک تاریخی سنگ میل عبور کرتے ہوئے ناسا کے آرٹمس 2 مشن کے ساتھ اپنا پہلا سیٹلائٹ شمس خلا میں روانہ کر دیا ہے۔ سعودی اسپیس ایجنسی کے مطابق شمس سیٹلائٹ اس مشن میں بطور سائنٹیفک پیلوڈ شامل ہیں، جو زمین سے 500 سے 970 کلومیٹر کے مدار میں گردش کرتے ہوئے موسمیاتی تبدیلیوں اور دیگر اہم ڈیٹا کی فراہمی میں مددگار ثابت ہوگا۔ یہ مشن 1 اپریل کو فلوریڈا کے کینیڈی اسپیس سینٹر سے روانہ ہوا، جس میں 4 خلاباز 50 سال بعد دوبارہ انسانوں کو چاند کے قریب لے جا رہا ہے۔ اس شمولیت کے ساتھ ہی سعودی عرب آرٹمس پروگرام کا حصہ بننے والا پہلا عرب ملک بن گیا ہے، جبکہ یہ مشن تنوع کے لحاظ سے بھی منفرد ہے، کیونکہ اس میں پہلی بار ایک خاتون اور ایک غیر امریکی خلاباز کو شامل کیا گیا ہے۔